السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ ویڈیو کلپ بنانے کا مقصد ان بھائیوں کے لیے ہے جو دن رات محنت و مزدوری کرتے ہیں، بڑی مصیبت و مشقت سے گزرتے ہیں، پورا دن پوری زندگی کماتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی، آئے دن پریشان رہتے ہیں اور لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہوں، اس کے بعد ہماری کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ کوئی مزاروں پر جاتا ہے دعا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، کوئی کسی بابے کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے کہ ہماری کمائی میں برکت آ جائے۔ لیکن میرا ان لوگوں سے ایک میسج ہے جن کی کمائیوں میں برکت نہیں ہوتی، جن کی محنت میں برکت نہیں ہوتی، دن رات مزدوری کرتے، صرف ایک نہیں بلکہ باپ بھی کرتا اور اس کی اولادیں لڑکے بھی مزدوری کرتے ہیں، پوری فیملی پیسہ کماتی، اس کے بعد بھی وہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں پریشانی ہی ایسی دامن گیر ہے کہ دامن ہی نہیں چھوڑتی، اتنی پریشانی اور بہت پریشان، تو وہ لوگوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا اپائے بتا دیجئے مجھے جس سے ہماری تکلیف دور ہو جائے، ہماری کمائی میں برکت آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بے برکتی کیوں ہے۔ جو لوگ محنت سے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، باپ بھی کماتا ہے، جوان اولادیں وہ بھی کماتی، ایک نہیں دو دو تین تین جوان اولادیں کماتی، اس کے بعد بھی ماں باپ روتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، کبھی تو نے سوچا ہے کہ میں کماتا ہوں تو یہ برکت کیوں نہیں ہے؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے کہ میری کمائی میں برکت آخر ہوتی کیوں نہیں ہے؟ انسان کی برکت نہ ہونے کی وجہ انسان نہیں تلاشتا، بلکہ اس کا علاج دوسروں کے پاس ڈھونڈتا ہے۔ حالانکہ اس کی بے برکتی کا علاج اس کے گھر میں موجود خود ہوتا ہے، خود وہ چاہے کہ اپنا علاج کر سکتا ہے، لیکن اپنا علاج وہ نہیں کرتا، اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اس نے تہ دل سے جانا ہوتا، اپنی نظر دقیق سے اس بات کو دیکھا ہوتا کہ ہمارے گھر میں آخر یہ بے برکتی ہے کیوں، اس کا کارن، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی، ہم اتنا کماتے ہیں، بے برکتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کون سا ایسا کام ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھر سے برکت کو اٹھا لیا گیا۔ انسان کی کچھ عادتیں ایسی ہیں، کچھ کردار، کچھ کریکٹر، کچھ کام ایسے ہیں جس کی بنیاد سے اللہ اس کے گھر سے، اس کی روزی سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ورنہ تو میرا رب تو وہ ہے جو پتھر کے اندر کیڑا اس کو بھی غذا دیتا ہے۔ انسان کو تو کھلانے پلانے کا وعدہ کیا، ساری کائنات، ساری مخلوق کو اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا، اٹھتا ضرور ہے، لیکن یہ بے برکتی ہونے کی وجہ کیا؟ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہوں کا ٹوکرا پورے دن میں بھر جاتا ہے، وہ فرشتے وہ گناہوں کا ٹوکرا اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے اور دیکھتا کہتا مولا دیکھ تیرے بندے کے یہ گناہ اتنے، لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اسی ٹوکرے میں اس کے لیے نعمتیں بھر کے بھیج دیتا ہے، برکتیں بھر کے بھیج دیتا، اپنے بندے کے لیے غذائیں، رزق بھیج دیتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم! لیکن یہ ساری رحیمی کریمی ہونے کی باوجود بھی انسان مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری میں برکت نہیں، کوئی آمدنی نہیں، گھر میں دیکھو تو لعنت برستی ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ بہت آتا ہے، گھر کے اندر داخل ہو تو گھر میں بدبو آتی ہے، گھر میں کوئی برکت نہیں لگتی، گھر میں ایسا لگتا ہے کہ لعنت برس رہی ہو، ایک منٹ باہر اٹھنا ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے بس یہاں سے نکلو، اتنا خراب لگتا ہے۔ یہ ساری وجہ کیا ہے؟ ان وجہ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس بات کے مادھیم سے، اس بات کے ذریعے سے آپ کی عقل میں ہماری یہ چھوٹی سی بات، بڑی سی عقل میں آپ کے ہماری یہ چھوٹی بات پہنچ جائے۔ ایک انسان تھا، اس کے گھر میں بے برکتی تھی اور بہت پریشان تھا، بہت کماتا تھا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے اپنا پورا یہ معذرہ بیان کیا، بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ایک بزرگ کا قول تو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک بھی اس کے متعلق ہے کہ ایک صحابی رسول تھے اور
اور اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میں بہت کماتا ہوں، میں بھی کماتا ہوں، میری اولادیں بھی کماتی ہیں، جوان بچے ہمارے کماتے ہیں، لیکن ہماری کمائی میں، ہمارے بچوں کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے گا، ایسی کوئی بات بتا دیجئے جس پہ میں عمل کروں اور میرے گھر میں برکت ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نہیں جانتے تھے؟ میرے نبی کو ساری باتیں معلوم تھی، ہر انسان کے راز، دلوں کے راز میرے نبی جانتے تھے، گھروں کے حالات جانتے تھے میرے نبی۔ کیا نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ سب کچھ ان پر آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی، میرے چہیتے، میرے پیارے، میرے غلام، اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ دے، جا کے اپنے گھر کا پردہ کر، اپنے گھر میں ایک پردہ ٹانگ دے، تیرے گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ صحابی گیا، جانے کے بعد اپنے دروازے پر دروازہ نہیں تھا، یعنی گیٹ لگا تھا، چوکھٹ تھی، اس میں دروازہ نہیں تھا۔ عام طور پر پہلے کے زمانے میں لوگ دروازے نہیں ہوتے تھے، بڑے گھر کھلے ہوئے ابھی تک ہوتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں کھلے ہوئے مکان ہوتے تھے، دوسرے کے گھر میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، سب کی نظریں گھر میں پڑتی تھی۔ تو اس نے جا کے دروازے پر ایک پردہ اس نے بوری کاٹ کر ٹانگ دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ مالا مال ہونا شروع ہو گیا، گھر میں خوشحالی ہونا آ گئی، بچے بھی خوشحال، بیماری ختم، برکتیں چالو، بہت زیادہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، بڑا خوشحال ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پردے کی کیا خاصیت تھی جس کی بنیاد پر ہمارے گھر میں برکت ہو گئی؟ ایک پردہ ٹانگنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو گئی، اس کی وجہ کیا؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں پردہ نہیں ٹنگا ہوا تھا، بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اور بے نمازی کی نظر جس گھر میں پڑ جاتی 40 دن اللہ اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کچھ بات پہنچی ہو۔ ایک بے نمازی کی نظر پڑنے سے، حالانکہ مسلمان ہے، بے نمازی ہے، اس کی نظر گھر میں پڑنے سے اللہ 40 دن سے اس گھر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جس کے دروازے پر کوئی کافر بیٹھتا ہو، جس کے گھر میں کوئی اہل حنود گھس کے بیٹھتا ہو، جس کے گھر میں وہ بیٹھتا ہو جس کے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہو، جس کے گھر میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ہمارے قرآن کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہو، ایسے لوگ ہمارے گھروں میں بیٹھتے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی؟ نہیں آ سکتی، بلکہ گھروں میں بربادی ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا نہیں، کوئی بھی کام ہو تو سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا، اس کا کارن کیا؟ کیونکہ ہر چیز کی ریزن ایک وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کام ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی، اگر طبیعت بھی خراب ہو تو اس کی بھی وجہ ہوتی۔ کہتے ہیں میں ٹھنڈا پانی پی لیا زکام ہو گیا، کوئی ٹھنڈا سرد چیز کھا لی تو یہ بیماری ہو گئی، یہ فلاں چیز کھا لی تو یہ ایسا ہو گیا، دودھ پی لیا تو پیٹ خراب ہو گیا، یہ کھا لیا تو یہ ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس پر حکمہ اور تمام طبیب لوگ بھی اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے کس وقت مفید ہوگی۔ تو ایسے انسان کو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، ہمارے لیے کس وقت کون سی چیز بہت ضروری ہے، جو مفید ہے، اس کو اسی وقت استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے گھر کو ایک چوراہا بنا دینا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی 80% اگر برکت نہیں ہے اس کی کمائی میں، تو صرف یہی ہے کہ اس کے گھروں میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ آج مرد کی کمائی میں برکتیں ختم ہوتی چلی گئیں، اس کے گھر کی خواتینوں کے کریکٹر اچھے نہیں ہیں۔ اور جس کے گھر میں عورتوں کے کریکٹر اچھے ہوتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں پاکیزہ ہوتی، نمازی ہوتی، سب کچھ نیک ہوتی ہے، تو اس کا شوہر تھوڑا کماتا ہے تو اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ اور جس کے گھر کے ماحول اچھے نہیں، اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے، ریئل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج مسلمان پریشان صرف اسی لیے کہ وہ دوسروں سے سہارا ڈھونڈتا، امیدیں لگائے پڑا ہے۔ ارے مسلمان سے تو امید بہت دور کی بات، آج لوگ غیروں سے امید لگائے پڑے ہیں، جس سے کوئی امید کا نام نہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں سے امید قائم کیے پڑے ہیں جو بالکل ہماری جانوں کے دشمن ہیں، جو ہماری مساجدوں کے دشمن، جو ہماری اذانوں کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے لوگوں سے امید لگائے بیٹھے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ جو تیرے اسلام کا نہیں ہو سکا وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا۔
जो तेरे नबी का ना हो सका वो तेरा कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से उम्मीद करना गोया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से कोई कम नहीं होगा। ऐसे लोगों से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता रखना अपना गला घोटने के सिवा कोई चारा नहीं हो सकता। मेरे भाई अभी वक्त है, वक्त को गनीमत जानकर अपनी जिंदगी को कायदे से जीना शुरू कर दे। अपने घरों के माहौल को ठीक कर ले, अपने गिरेबा में झांक कर देख ले, अपने बच्चों के करैक्टर पर भी नजर डाल ले। अगर तूने इन सारी चीजों अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लिया, सही कर लिया, तो तेरी जिंदगी